اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو ذی الحجہ شریف کا مہینہ یعنی کہ قربانی کا جو مہینہ آنے والا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال جو ہمارے اسلاف نے بیان کیے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے والفجر کہہ کر صبح کی قسم یاد فرمائی۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم یاد فرماتا ہے تو گویا کہ قدرت اس کی اہمیت بتانا چاہتی ہے۔ یعنی ہم جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ہم عزت والی چیز کی قسم کھاتے ہیں ہمیشہ سے، اور یوں تو ویسے بھی مخلوق کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، یا تو اللہ کی ذات کی قسم اٹھائی جائے یا تو اللہ کی صفات کی قسم۔ لیکن انسان اگر قسم اٹھاتا ہے، حالانکہ مخلوق کی قسموں کا اعتبار نہیں ہے، لیکن اس کی قسم اٹھاتا ہے جو چیز عزت والی ہوتی ہے۔ لیکن قدرت جس چیز کی قسم اٹھا لیتی ہے تو اس کے قسم اٹھانے کی وجہ سے وہ چیز عزت والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے صبح کی قسم، فجر کی قسم یاد کی۔ اب اس میں قول یہ بیان، اقوال تو مختلف ہے۔ ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فجر کی قسم یعنی نماز فجر کی قسم۔ اسی طرح سے صبح کی قسم، صبح کی قسم اس لیے یاد کی گئی کہ صبح کا وقت مناجات کا وقت ہے، صبح کا وقت توبہ اور استغفار کا وقت ہے، صبح کا وقت اللہ رب العزت کی محبت میں آنسو بہانے کا وقت ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے کا وقت ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی جو علامت قرآن شریف میں بیان فرمائی ہے، اس میں سے یہ بھی کہا کہ جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور صبح کے وقت کی بڑی برکتیں سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں جاگ کر عبادت کرنے سے جو نعمتیں مجھے نصیب ہوئی ہے وہ کسی نفل عبادت کی وجہ سے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے فرض نماز کے بعد سب سے افضل مرتبہ نوافل میں جن نمازوں کا ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے جو صبح کے قریب ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے صبح کی بڑی برکتیں ہیں، اور جو لوگ صبح بیدار رہتے ہیں تو یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ صبح بیدار رہنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ صبح بیدار رہنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس طرح صبح کی بڑی برکتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم یاد فرمائی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صبح سے مراد یہاں ہر صبح ہے، فجر سے مراد ہر فجر ہے۔ اس سے نماز فجر کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کے نزدیک، جن میں جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہے، اسی طریقے سے حضرت مجاہد ہے، اسی طریقے جناب عطا ہے، اور بھی لوگ ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو مخصوص کیا کہ فجر سے مراد، بعض کہتے ہیں کہ محرم شریف کی فجر ہے، پہلی فجر، کیونکہ اس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے ذی الحجہ شریف کی عرفہ کی فجر ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ حج کا دن ہے، یوم الحج ہے۔ اس طرح سے مختلف اقوال ہیں، لیکن ہم اس کو ہر صبح بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ، اور ہر فجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ مطلقاً اس کو بیان فرمایا۔ اور ایک تفسیر کے مطابق ولیال عشر جو ہے، ولیال عشر جو ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ ذی الحجہ شریف کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ شریف کی پہلی 10 راتوں کی قسم جو وہ یاد فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی حضرت حبر الامہ سید المفسرین رئیس المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ شریف کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ کے نزدیک ان دنوں سے زیادہ کوئی نیکی محبوب ہو۔
یعنی کہ ذی الحجہ شریف کے 10 دنوں کے اندر اللہ کو نیکیاں جتنی پسند ہے، جتنی محبوب ہے، یا نیکیوں کا جو اجر اللہ ان 10 دنوں میں عطا فرماتا ہے، ان کے علاوہ اور دنوں میں نیکیوں کا وہ صلہ یا وہ اجر بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، کیا وہ نیکی سے جہاد بھی بڑھ کر نہیں ہے؟ یعنی جہاد کا ثواب بھی ان نیکیوں سے نہیں بڑھ سکتا؟ ان دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں تو جہاد کا ثواب بھی اس سے نہیں بڑھ سکتا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یعنی کہ ذی الحجہ شریف میں 10 دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے، جہاد بھی اس سے یا جہاد کی نیکی بھی اس سے بڑھ نہیں سکتی، بلکہ یہ جہاد سے بڑھ کر ہیں۔ ہاں، جہاد میں اگر کوئی بندہ شہید ہو جائے اور شہادت کا مقام حاصل کر لے، یعنی اپنا کچھ وہ لے جائے تو واپس نہ لائے، نہ جان لائے نہ مال واپس لائے، تب اس کی شہادت جو ہے ان نیکیوں سے بڑھ سکتی ہے۔ باقی کے شہادت کے علاوہ جو کچھ بھی اور دنوں میں آپ نے عمل کیا ہے، وہ ذی الحجہ شریف کے ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی ہے، وہ ہر نیکی سے بڑی نیکی اور بڑا صلہ پاتی ہے اور بڑا اجر پاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ کریں اور غور فرمائیں کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی نیکی کو حضور علیہ السلام نے کتنی جو وہ بڑی بیان فرمائی، اور اس کا صلہ اور اس کے اجر کے بارے میں کیسی بڑی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حالانکہ اس کی شرح کرتے محدثین نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی نیکیوں کے علاوہ ان کو شمار کیا گیا ہے۔